بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں حمزہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اشارہ ٹی وی۔ دوستو آج ہم نمرود کا ایک مچھر کے ذریعے دردناک انجام کے بارے میں جانیں گے۔ ہزاروں سال پہلے نمرود نام کا ایک بادشاہ تھا جو پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا۔ اس نے نعوذ باللہ خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا اور جو بھی شخص اسے خدا نہیں مانتا تھا اس کے ساتھ وہ ظالمانہ سلوک کرتا تھا جو کہ پوری انسانیت کا قتل عام تھا۔ اس وقت کے نبی سید ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگ میں ڈالا گیا کیونکہ آپ نے بے شک نمرود کو خدا تسلیم نہیں کیا تھا۔ اور دوستو جس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے حکم سے آگ میں ڈالا گیا وہی آگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اس واقعے کے چند ہی دنوں بعد جب آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو اس خطے میں قحط پڑ گیا تھا اور اناج یعنی کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو چکی تھیں۔ پھر کئی لوگ دربار نمرود جاتے اور اس سے گلنے کی درخواست کرتے یعنی کھانے پینے کی۔ بدلے میں نمرود انہیں خدا تسلیم کرواتا نعوذ باللہ، اور جو شخص اسے خدا مانتا اسے ہی گلا ملتا یعنی کھانے پینے کی اشیاء، اور جو ایسا کرنے سے انکار کرتا وہ خالی ہاتھ ہی دربار سے لوٹ جاتا۔ سید ابراہیم علیہ السلام بھی گلہ لینے کے لیے دربار نمرود گئے تو نمرود نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا میرا رب وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یہ سن کر نمرود نے کہا میں بھی یہ طاقت رکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر حکم دیا کہ 2 قیدیوں کو میرے سامنے لے آؤ۔ اس نے ان میں سے ایک کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو مار ڈالا۔ نمرود کی اس حماقت کو دیکھ کر سید ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب سورج کو مشرق میں طلوع کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب میں طلوع کر دے۔ یہ سن کر نمرود حیران ہوا اور اس کا جواب نہ دے سکا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنی شرمندگی کو دور کرنے کے لیے کہا میرے پاس دانا نہیں ہے، جاؤ اپنے اس رب کے پاس جا کے گلہ مانگو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار سے نکل کر گھر روانہ ہوئے۔ راستے میں حضرت نے ایک ریت کا ٹیلا دیکھا۔ آپ نے ٹھیلے سے اسی ریت سے ایک تھیلا بھرا اور اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے لے گئے اور جاتے ہی سو گئے۔ پھر ذرا اللہ رب العزت کی شان دیکھیں۔ ان کی اہلیت سید سارا نے جب تھیلا کھولا تو اس میں اناج بڑا ہوا پایا۔ انہوں نے فوراً روٹیاں بنائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جگایا۔ اپنی اہلیہ کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اناج تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو آپ نے عاجزی سے جواب دیا یہ اسی ہی اناج سے بنایا گیا ہے جو آپ ٹھیلے میں لائے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ریت دانے میں بدل گئی ہے۔ پھر آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ فرشتہ اور نمرود۔ دوسری طرف اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں نمرود کی طرف بھیجا۔ فرشتے نے کہا تمہارا خدا کہتا ہے کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ، میں تمہاری بادشاہت کو قائم رکھوں گا۔ نمرود نے تکبر سے کہا کون سا خدا؟ صرف میں ہی خدا ہوں۔ فرشتے نے دوسری بار اور تیسری بار بھی وہی کہا لیکن نمرود نے ہر بار انکار کیا۔ پھر مچھروں کی فوج۔ نمرود کی اس نافرمانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے نمرود کے لشکر پر مچھروں کا لشکر مسلط ہوا اور مچھروں کے لشکر نے فوج کے تمام لوگوں کا گوشت کھایا اور ان کا خون پوری طرح چوس لیا گیا، صرف ہڈیاں ہی باقی رہ گئی تھی۔ اور یہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا نمرود صرف یہ ہولناک منظر دیکھ ہی سکتا تھا مگر کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اور آخر میں نمرود کی موت۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے ایک مچھر نمرود کے دماغ میں ناک کے ذریعے منتقل ہوا۔ اس مچھر نے نمرود کے دماغ کو شدید تکلیف پہنچائی۔ درد کی اس شدت نے نمرود کو دیوانہ کر دیا تھا اور اس نے موٹی چپل سے اپنے سر کو پیٹنا شروع کر دیا۔ اللہ پاک کی شان یہ تھی کہ جب اس کے سر کو موٹی چپل سے پیٹا جاتا تو فوراً مچھر کاٹنا بند کر دیتا اور پھر وہ دوبارہ کاٹنا شروع کر دیتا۔ قسمہ پرسی کی یہ حالت تھی کہ جو بھی شخص اس کے سر پہ جوتے مارتا وہی اس کا ہمدرد کہلاتا۔ دوستو اسی حالت میں نمرود نے 400 سال گزارے، یعنی لوگ اس کا سر موٹی چپل سے پیٹتے اور زور سے تھپڑ مارتے تھے۔ آخر کار نمرود اسی ہی ذلت کے ساتھ مر گیا۔ ایسی ذلت اور دردناک موت سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ پیارے مدنی بھائیو، اللہ رب العزت ہمارا رب بھی ہے اور ساری کائنات کا رب بھی۔ وہی ہمیں رزق دیتا ہے اور ہمیں زندگی موت دیتا ہے۔ سورج اور چاند اللہ کی مرضی کے حکم کے مطابق طلوع ہوتے ہیں، دن اور رات بھی اللہ رب العزت کی مرضی اور حکم سے آتے جاتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام بہت ہولناک ہے۔ ہمیں کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم انہی مدنی موتیوں پر انشاءاللہ عز و جل عمل کریں گے تو ہمارا روشن مستقبل نصیب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں امید کرتا ہوں ہماری ویڈیو کو پسند آئی ہوگی۔ سبسکرائب کر دینا، آپ کو افسوس نہیں ہوگا۔ اللہ حافظ۔